یہ ہے احسار. تھوڑی سی بات آپ نے سمجھی. میں چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک میں میسج دے جاؤں. اثار اپنی ضروریات ہیں، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کا جب درد دیکھا نا تو دروازہ دل پہ دستک پڑی، خوش قسمتی سے نا احساس ہوا نا مجھے، تو وہ ضرورت کی چیز جو مجھے بھی چاہیے تھی عرفان بھائی کو ضرورت پڑی کہ میں نے یہ سوچا کہ اس کی ضرورت جو ہے نا مجھ سے فوقیت رکھتی، تو یہ بن گیا احساس. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں بندہ مومن کا کے لیے درد تم رکھنا، اللہ تیرے ایمان کو تقویت دے. سبحان اللہ. یہ معاملہ جو کہ ایک غزوہ تھا نا، لڑائی ہو رہی، کچھ عورتوں کے ذمہ تھا پانی پلانا، کچھ مردوں کے ذمہ تھا پانی پلانا، جو مجاہدین کو جو زخمیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. تو جس کے پاس مشکیزہ تھا وہ پکڑ کرنا پیالہ جانتا اور جس کو ضرورت ہوتی جو پانی کے لیے پکارتا اسے پانی پلایا جاتا. ایک طرف سے نا آواز آئی، کسی مجاہد نے پانی مانگا. وہ پانی پلانے والا جو سکا بھی سے کہتے پلانے والا اس کے قریب گیا نا، تو ابھی اس نے پیالہ اپنے منہ کو لگانا ہی تھا. بات آپ نے سمجھنی ہے. تو نا ایک اور مجاہد آواز دے کر کہتا ہے کوئی مجھے پانی پلا. ابھی پیالہ منہ پہ لگایا ہے، پینے والا ہے، ادھر سے آواز آئی مجھے پانی چاہیے. مجاہد زخمی کہتا ہے یار مجھے رہنے دو، اس کو پلا. وہ اس کے پاس گیا، بڑا مشہور واقعہ، اس کے پاس گیا. ابھی اس نے پیالہ پکڑا ہی تھا کہ ایک اور زخمی کہتا ہے یار مجھے پیاس لگی. دوسرا کہتا ہے یار مجھے رہنے دو، اس کو پلا. اسی طرح روایات میں آتا ہے، اسی طرح 7 جگہ ایسی بنی. پہلا پینے لگا، آواز آ گئی، اس نے چھوڑ دیا، کہا دوسرے بھائی کو پلاؤ. تیسرے کے پاس گیا، تیسرے نے کہا یار وہ چوتھا کہہ رہا ہے اس کو پلاؤ. 7 بندوں کے پاس وہ پانی پلانے والا گیا. آخر کار 7ویں کے پاس جب پہنچا نا، وہ پکار رہا تھا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس ہے. پیالہ قریب کیا تو وہ بندہ جو ہے دم توڑ چکا. وہ بھرا ہوا پیالہ جس طرح لے کر وہ چلا تھا ویسے ہی کھا لیا وہی پیالہ. یہ اس چیز کا نام ہے احسار. اور ہم ہیں مسلمان. اسلام ہم سے کچھ چیزوں کی توقعات رکھتا ہے. اسلام ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے لیے ہی جی. اسلام کہتا ہے جس گھر میں تو بستا ہے اس گھر سے دائیں اور اس سے بائیں، اس سے آگے اور اس سے پیچھے 70 گھر جتنے بھی ہیں وہ سارے تیرے ہمسائے ہیں. اور تجھ پر یہ فرض ہے کہ اگر تیری بغل میں ایک غریب، مسکین اور یتیم ہمسایہ ہے جس کو نان شبینہ میسر نہیں، ادھر تو اپنے عیش کی زندگی، عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تو میرا اسلام کہتا ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا روز محشر تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو اچھا خاصا کھاتا رہا، تیری بغل میں بسنے والا وہ غریب، وہ یتیم، وہ مسکین بھی تیرے امانت سے مستفید ہوا یا نہیں ہوا. یہ معاملات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور یہ جو ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، ان میں تو خاص طور پہ ہمیں چاہیے تھا نا دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھتے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر میں تشریف لائے نا عید پڑھنے کے لیے، تو اپنا بیٹے سے ملے تو نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابو جان آپ روتے کیوں؟ باپ کو جو احساس ہوتا ہے نا اولاد کا، وہ بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو احساس ہے، جو ایموشنز ہوتے ہیں، جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ والدین میں زیادہ ہوتی ہیں بچوں کی نسبت. اب جب باپ نے دیکھا نا تو باپ رو پڑا. آج کی ابو جان آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا میرے پیارے بیٹے مجھے اپنی غربت پہ رونا آ گیا. تو نئی تقریر سننی گئی تو پڑھے نہیں ہے. اور میں بتایا میں کئی مسیطہ میں کہ جیسے بیٹھے رہتے تقریر کو نہیں کرتے مولوی ڈرتے کہ اللہ کی مہربانی میں سانو تھوڑی ریلیکسیشن ہے. نہیں سننی تو میں نے شوق کو نہیں سنا مانا. اللہ دے حبیب دی گل ہوئے، قرآن ہوئے، بندہ گونگا بن کے بیٹھا رہے. گھر جا کے تو چبلا مارے
مومل غیر مومل گفتگو کرے، ہر لفظ کا حساب ہونا. یہ زبان جتنے جتنے ہلی ہے نا اس دسنا ہے میں آج جدوں بھی بولیاں میں اللہ واسطے کوئی نہیں بولی اتنے روزے میں ہاتھ پیر دے سن گوائی اتنے اللہ کا نام لیا کرو میں اتنے نیکی کائی نہیں کرنی میں تو جدوں بھی پڑھنا دل نہ پڑھنا سبحان اللہ کیا کرنا معاملہ ہے کہ اللہ کا نام ہی لڑن واسطے ترلے کرنے جھولی آج بھی آخنا بنتا ہے اللہ نو آخو تسی آخو اللہ پاک ہو تو اگے ہی پاک ہے تسی آخ سے تو تھوڑا بیڑا کر جائے لہذا یہ معاملہ حدیث سن کے قرآن سن کے سبحان اللہ کہا کرے. رونا آ گیا نا باپ کو جب باپ رویا بیٹا پریشان ہوا ہاتھ چوم کر کہتے ہیں بابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے تو ہے میرا بیٹا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے تیرے کپڑے ہیں پرانے اور پابند لگے ہوئے پیوند لگے ہوئے ہیں جوڑ لگے ہوئے ہیں مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ جب تو نماز پڑھ کے باہر جائے گا تیرے دوست کہیں گے امیر المومنین کا بیٹا ہے اور بوسیدہ کپڑے پہنتا ہے. بیٹے نے خوبصورت جواب دیا عرض کی بابا میں نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں میں نے پورا رمضان اللہ کی کتاب فرمانی میں گزارا ہے میں نے تقویٰ اختیار کیا ہے میں پرہیزگار ہوں اور اسی بات پہ مجھے ناز اور فخر ہے. اہمیت کپڑوں کی نہیں اہمیت نفس کی ہے. بات سمجھنے والی ہے تو کپڑے جتنے مرضی پہن لے 5 10 پہن لے 1500 2000 والا اچھے والا قمیض پہن لے پر جب تک تیرا اندر صاف نہیں نا کپڑے کی اہمیت کہا بابا مجھے اس چیزوں پہ کوئی فخر نہیں فخر یہ مجھ کو حاصل ہے اس بات پہ مجھ کو ناز ہے کہ میں پرہیزگار ہوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں نہ حق بات کرنے والا نہیں میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہوں اور یہی میری کامیابی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا وقت ہو گیا عید الفطر عید کا وقت ہو گیا تو بلانے والے گئے نا دروازے میں دستک دی تو اندر سے کوئی داڑے مار کر رو رہا تھا رونے کی ہچکیوں کی آواز آئی. دروازے میں دستک دینے والے نے کہا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں آج تو عید ہے آپ کیوں روتے ہیں آج تو عید ہے تو آپ نے فرمایا آج عید بھی ہے اور وعید بھی ہے. آج عید بھی عید ہوتی ہے خوش خبری اور وعید جو ہوتی ہے وہ بھی خوش خبری ہوتی ہے لیکن وہ دونوں قسم کی ہوتی ہے. عذاب کی بھی خوش خبری خبر دینا وعید کا مطلب ہے خبر دینا. اب خبر 2 قسم کی ہوتی ہے اچھی خبر اور بری خبر لیکن عید جو ہے یہ اچھی خبر ہے. عید اور وعید میں فرق یہ ہے عید ہوتی ہے اچھی خوشی اور جو وعید ہوتی ہے اس کے آگے 2 حصے ہوتے ہیں ایک اچھی خبر ایک سمجھ آئے نا بات. اب عید وعید میں یہ فرمایا عید بھی ہے اور وعید بھی ہے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں وعید ہے تو فرمایا جنہوں نے سارا ماں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ان کے لیے ہے عید اور میں نے بھی گزاری تو ہے لیکن مجھ کو یقین نہیں کہ میری عبادت میری اجازت اس کریم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوئی ہے یا نہیں. رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش مالک میری ساری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لیتا میرے لیے بھی عید بن جاتا. تقویٰ اور پرہیزگاری کا میرے بھائیوں عالم دیکھو ہے یہ وہ اللہ کے پیارے بندے امیر المومنین ہیں جن کے بارے میں فرمایا عمر تو جنتی ہے. ایک طرف جنت کا مجلا لے چکے ہیں ایک طرف جنت کا پروانہ مل چکا ہے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور تقویٰ کا میرے بھائیوں عالم دیکھو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ میری عید کا معاملہ یہ میری عبادت یہ میری ریاضت یہ میرا روزہ رکھنا یہ میرا حج کرنا یہ میرا صدقہ خیرات کرنا پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں. یہ معاملہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید جب بندہ عید کے لیے نکلتا ہے ایک رستے سے آؤ دوسرے رستے سے جاؤ تکبیرات وغیرہ پڑھتے آؤ پڑھتے جاؤ. فرمایا کہ تعداد میں نہ کھجوریں کھا کر آؤ 1 کھا لو 3 کھا لو. اب بتا دوں آپ کے علم کے لیے آپ کو معلوم کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے
عید پڑھنے سے پہلے فطرانہ صدقہ نہیں نے دیا وہ میری عیدگاہ کی طرف آئے گا. سمپل سی بات ہے نا. اب جس نے فطرانہ یا صدقہ خیرات اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیا اس کا کوئی کام نہیں میری عیدگاہ کی طرف آئے. جو صاحب حیثیت ہے نا انہیں چاہیے کہ دے. جو حیثیت نہیں رکھتا وہ تو شرعی معذور ہو گیا نا, اس کو تو شرعی عذر آ گیا نا. جو حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کرے اور اسی میں یہ زندگی ہے. ہم اپنے لیے جی لیتے ہیں, چاہے میں کسی اور کے لیے بھی جیو تو زندگی کا لطف محسوس کرو. اور ہے اسلام تو درس ہی اس بات کا دیتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جب نام آج صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت, غریبوں کے ملجا, بزرگوں کے ماں باپ, جس کا کوئی آسرا نہیں تو اس کا آسرا کریم آقا. عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں, بڑا مشہور ہے زمانہ واقعہ. جب درد پیدا ہو جاتا ہے انسانیت کے لیے تمہارے دل میں تو پھر جنت کی بھی بشارت قریب ہی ہوتی ہے. جب تمہارا دل بے حس ہو جائے, ماں باپ کے لیے کوئی احترام اور رحم نہیں, دوسرے بہن بھائیوں کے لیے رحم نہیں, تب تک تیرا ایمان مکمل نہ ہوگا. جب تک وہی درد تو اپنے سینے میں محسوس نہیں کرے گا جو دوسرے مسلمان کا درد تیری آنکھیں دیکھیں. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, بگڑنا اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, رستے میں دیکھا نا تو ایک بچہ رو رہا تھا. ایک بچہ رو رہا تھا. پھر میرے آقا تو ہے یتیم, پیدا یتیم ہوئے, لیکن جس طرح میرے کریم نے یتیم پروری کی ہے خود یتیم ہے پر یتیمہ دے سر تے جیویں دا سونے ہاتھ رکھیا نا کہنا تک یہ جی مثال نہ مل. پھر وہ کیسے روتے ہوئے بچے کو برداشت کر لیتے ہیں, یہ تو الگ معاملہ ہے. ہمارے اپنے روتے رہتے ہیں, میرا غریب بھائی ہے تو وہ پریشان رہتا ہے. اگر اس سے کوئی پوچھتا ہے نا بھائی تو نے اس عید پر کتنے کپڑے لیے تو وہ کہتا ہے دکانیں ہی نہیں صحیح کھلیاں, میں کتنے کپڑے لے. اور پیچھے اس نے حقیقت کی ہے کہ بھائی کو اتنی استطاعت ہی نہیں, اس کو پیسے ہوندے تو خریدتا نا. تو 5 جوڑے لے لے, میں تو 5 جوڑے سوال ہے, پر اپنے غریب بلال میں کوئی نہ ویکھیا کہ انہاں 5 چوہے کونوں ہی دے چھڈا. میں اپنی بہن بیٹی دھی سوانی دے کپڑے لے لے, پر اس برا دی جس برا دے وسائل کم ہیں, جڑا برا غریب ہے اس لیے بچے تک ہی بڑھسی. اللہ ایج کوئی نہیں راضی ہونا, اللہ راضی تا ہو سی اپنی ضرورت دی چیز تو کسے نو دے وی. پھر اپنے نامہ اعمال روزے میں نظر مار لوی جے نیکیاں دے ٹھیک نہ لگے تو پھر آگے اللہ تو راضی ہوتا ہے سال پہ. اللہ اکبر کبیرہ. پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ بچے نے رو کے جب تو درد بانٹنے والا آتا ہے, درد بڑھاون والا ہوتا ہے, بندہ روندا پہ ہوئے نا کوئی جب کی پا کے آنکھیں چوری سلوار کیوں روندا, کیوں ڈھیر روندا ہے گل ہے. انہوں دیر دکھ کا احساس ہوتا ہے. بچہ رونا نا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ گئی نا میرا پیو شہید ہو گیا, میں چھوٹا جہاں, میری والدہ دوسرا نکاح کر لیا تو میرے نویں پیو نے میرے گھر رہنا. روگاں بچو روگ محمد جس کا نام غریبی اوکھے ویلے چھڑ جاتے ہیں رشتے دار کہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی بھی نہیں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک نے کھلا لیا, حسن پاک نے بھی نہ لایا رہا. ان سینے نہ لایا. اللہ سینے نہ لا کے نا متھا چون کے آخیا میرا پتر تو پسند کرنا ہے کہ تیرا پیو محمد بڑھ جاؤ, تو پسند کرنا ہے کہ تیری بہن فاطمہ بڑھ جائے, تو پسند کرنا ہے کہ
ماں عائشہ بن جاتی بچے حاجی رکھا صاحب آخیا تو ہو سی یتیم تہام غریب تہام بے سارا تہام اللہ سنے بے سارا رکھیا یتیم پیدا کیتا پر اللہ دی سو آج یتیمی دی وچہ سا گئی اسلام بدل العالمین نے میرے وقتہ بڑھا کے میرے بھاگ سمجھنے کر کے تاک چلیا کہلات چھوڑ بھی بڑے بڑے بچے اسے پر میرے محمد آکھا میرا پتر بن گیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بہلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ایک طرف انتظار کیا جا رہا ہے نماز تیار ہے عید پڑھنی ہے صحابہ منتظر ہیں مسجد نبوی میں صحابہ غلاموں کے عمار لگے ہوئے ہیں دروازے کی طرف نظر ہے کریم آقا تشریف نہیں لا رہے اتنے لوگ منتظر ہیں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو سینے سے لگا کر اپنے گھر لے جا رہے ہیں گھر لے جا کر فرمایا عائشہ جی حضور حکم ہو فرمایا حسن اور حسین جیسے کپڑے اس یتیم کو بھی پہنا اس کی مدد کر اس سے پیار کر اس کو میں نے بیٹا بنا لیا ہے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف چلے بچے دو نہیں تھے حسن اور حسین نہیں تھے ایک تیسرا بچہ یتیم بھی تھا جو ساتھ چل کر حسین کے پیچھے پیچھے چل کر یہ کہہ رہا تھا اے حسن اور حسین نماز سے کم بھی ہو پر میں اس غریب کا بیٹا ہوں یہ محبت یہ پیار کا ہے اور یہ سیرت ہے میں کسی کے رستے پہ چلنا چاہو نا رستہ کوئی اور ہے ہی نہیں اے میرے مالک اے میرے رازق اے میرے خالق تو رب ہے تو عبادت کے لائق ہے تو محبوب ہے ہم تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پر میرے مالک تو ہمیں بتا ہم اٹھے کیسے ہم بیٹھے کیسے ہم جاگے کیسے ہم سوئے کیسے ہم سلام کیسے کریں ہم رشتہ داروں سے لین دین کیسے کریں میں اپنے باپ سے کیسے ملوں میں اپنی ماں کا احترام کیسے کروں میں اپنی بیٹی سے کیسے مخاطب ہوں میں اپنے بچوں سے کیسے پیار کروں فرمایا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں کسی اور کے در میں جانے کی ضرورت نہیں ایک ہوگا محمد ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان کے جیسا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے جب وہ سین کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں کسی اور کے گھر پہ جانے کی ضرورت نہیں اگر تم چاہتے ہو میرا خدا تمہارا رب ہم پہ راضی ہو جائے اور رب کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کے مطابق میں زندگی گزارنا شروع کر دوں فرمایا کسی اور کے پیچھے نہ چلنا میں خود اعلان کر رہا ہوں میں یقین رسولہ فقط عطا اللہ جو میرے حبیب کے قدموں کے پیچھے چل پڑے گا قدم میرے یار کے ہوں گے اتباع خدا کی ہوگی نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ اے کامیابی ڈھونڈنے والے اے کامیابی کے پیچھے چلنے والے اے فلاح کے طلبگار اے جنت کے متلاشیوں اگر جنت چاہتے ہو زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا میں گزارنا چاہتے ہو میں اعلان کر رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب کا چلنا میرے محبوب کا اٹھنا میرے محبوب کا بیٹھنا میرے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زندگی دی. حضرت عمر بن عبد الحدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عمر ثانی کہا گیا ہے. نام یاد ہے؟ حضرت عمر بن عبد الحدید، یہ بڑے امیر کبیر تھے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسی بات کو میں اختتام کر رہا ہوں. ہمارے یہاں نا ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کا بڑا پاس رکھتے ہیں. بعض اوقات میرے کو آج سرور دا کوئی پیغام آوے نا یا کارڈ ہی ایک گل چکن میرے بیٹے دی شادی ہے، ساڈے گھر خوشی ہے یا محفل میلاد ہے، تساں آنا اجے نوال جو ساد کر لیے تو جڑا ساد لے کے آتا ہے نا انہوں اسی چاہ پانی میں پوچھنے ہیں. دیکھو نظرانہ یا کی کہتے ہیں 100 روپیہ 200 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق دینے ہیں. کیوں دینے ہیں؟ اس تو کہ جن اس گھلیا ہے نا جن ان کا گھلا ڈالا وہ بندہ اچھا ہے تو میرا میری یاری گھلا ڈالے لوگوں سے صاحب گھلا ڈالے جیسی تقریب نہیں سب کرنے ہیں کہ وہ جن دائے گھلیا ہوا ہے نا وہ ساڈا وہ ساڈا عزیز ہے. لیکن سرکار نے جا کے کی دسی گیا موڑا صاحب نے گلیا موڑے دادا بھی کوئی نہیں کیا پانی کوئی نہیں. تو ساڈے یہاں نا ایک سوشل لیول بننا ہے نہیں یا سوشل لیول بن چکی ہے کہ اسی جڑا نا اپنے ورکروں اپنے ملازمین کا بڑا کرنے جتنے جو کہ ہیں انہوں کا روٹی کپڑے کا بھی کیتا تنخواہ بھی دینا مجبوری جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے. تو سارے عالمی آئے کہ جڑا رب کے گھر کا کام کرے انہوں نے سب کی پوچھا دیکھو نا جی میرے گھر ملازم ہے ان میں تنخواہ دینی ہے میری مجبوری ہے. کیوں یہ مجبوری ہے کہ یہ تنخواہ نہ دیتی تو دوران تو کٹھے کہتے ہیں کیوں کہ نہ دساں اپنے گھر کی اپنے دوران کی اپنے گھر بار کی بڑی فکر ہے. جا اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہے ان کا جڑا معاون ہے نا ان کا جڑا خدمت گار ہے نا اسی ہم بھی لیٹ آئے کہ مولوی نہ لیں مولوی لبیڑا کر ٹائم ہو گئی. اللہ کے گھر کا جڑا خادم ہوگی وہ کہیں گلا سننے واسطے ہوتا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں تسی گراؤ سارے کچھ احساس اپنے کمیل اپنے ورکر کا تو ادب تے احترام کرے تے جڑا اللہ کے گھر کا خدمت گار اپنا احساس کرے اپنے عزیز و کرم کا کرے تے جڑا اللہ کے گھر کا خادم ہے ان کی خدمت کیا کرنی ہے. ساڈے یہاں المیہ ہے ساڈے پنڈ مختلف پنڈ تو دیا دے اعلان کرتے پہ اجے صرف 1500 ہویا اجے 3500 ہویا اجے 5000 ہویا اجے 4000 ہویا. معاملہ کی ہے معاملہ محمد اللہ ہے یار اسی اپنی زندگی دے وچ خرچ کرتے ہیں نا اپنی ذات تے خرچ کرنا ہے جی اللہ دے خادم تے بھی خرچ کر کے ویکھو پھر اللہ جڑا ہے نا بڑو بیٹھو ویلے نہیں ہونا. کوئی دین دا جڑا خادم ہوے نا مسجد دا خادم ہوے نا خادم تے اللہ دا ہے نا ان دی خدمت تو کر سے نا میرے گلے اور دی لوگ ادب کرے تو میں راضی ہونا تے جڑے اللہ دے خادم ہیں انہاں دا ادب کرسا ہے کتنا مہربان. میرا اشارہ ساڈے امام مسجد والے بڑھ چڑھ کے خدمت کرو اپنی حیثیت کے مطابق. کیوں ان کی خدمت تسی کرسو رب دے گھر دی خدمت کرو سبحان اللہ حیثیت کے مطابق. جڑا یار مسجد دی واش روم بھی صاف کرے مسجد دی بھی صفائی کرے مسجد دی بھی خدمت کرے پھر اس کی خدمت ساڈے اوتے بھی تا تقاضا بڑھدا ہے جی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے مسجد دے گھر دی خدمت کردا صفائی کردا جڑے مسجد دے گھر حضرت ابو بکر صدیق تو مرغی حدیث پاک ہے جڑا مسجد دے گھر اللہ دے گھر دی صفائی کردا ہے نا رب سونا ان دے گھر دی صفائی کردا. سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دین دے خادم دی خدمت کرے گا اللہ سونا ان دے دل وچ نور اتارے گا. سبحان اللہ. دل نور ہوئے گا دل وچ نور اترے گا. تے مسجد دے گھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا مسجد دی تعمیر دے وچ ایک لیندا نا جب پرندے دے گھونسلے دے برابر مسجد بنائندا نا اللہ سونا جنت وچ اون دے گھر بڑا گھر بنائندا. یہ معاملات بڑے اہمیت کے حامل ہیں. درد پیدا کرو دل میں اور جب
نرم دل آماج کا ہے ایمان کی. سمجھیے گا جملہ سمجھیے گا, نرم دل. ہر حیثیت کے مطابق میں سب سے گزارش کروں گا کہ عرفان بھائی کی خدمت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسانی کرے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ جو نرم دل ہوتا ہے, کیا نرم دل, وہ آماج کا ہے ایمان کی. سخت دل میں ایمان اترتا ہی نہیں. آئے گا صحیح, یہ کلمہ پڑھ لیا تو ایمان آ گیا, پر نرم جو دل ہے نا, جو حضور کی محبت میں بھی تڑپتا ہے, جو غریبوں یتیموں کو احساس میں بھی تڑپتا ہے, جب تمہیں درد دیکھ کر آنسو پھیلاتا ہے, آنسو نکل آتے ہیں, سمجھ لے تیرے دل کی وادی زرخیز ہے ایمان کے حساب سے. اللہ اکبر کبیرہ. میں گفتگو کو سمیٹنا ہے, میں آگے چلوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز, توجہ ہے نا اب آپ, یہ بڑے شہزادے تھے, بڑے امیر کبیر تھے. ان کو وراثت میں کافی پراپرٹی ملی تھی. ان کی شادی بھی بادشاہ کے گھر ہوئی تھی. ان کی جو زوجہ تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, بڑی امیر کبیر تھی. اب کیا ہوا, سمجھو ہے نا اب آپ, شادی میں آپ کیا کریں پھر آج 15 منٹ رات میں حکم دیتے ہو چلنے آئے جلدی ہے توجہ. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. عرفان بھائی کا احساس کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز شہزادے تھے. جس گھر میں شادی ہوئی وہ گھر کوئی عام نہیں, بادشاہ کا گھر تھا. بادشاہ کی بیٹی آپ کی زوجہ بنی, بیوی بنی. آپ شاہانہ زندگی گزارتے تھے. آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک لباس جو زندگی میں پہن لیتے دوسری بار وہ پہنتے ہیں. ایک خوشبو جو لگاتے دوئی میری خوشبو نواری کا ہی اتنے امیر کبیر. پر معاملہ یہ ہوا کہ انہوں کا چاچا بہت ہو گیا. انہوں کا چاچا بہت ہو گیا. تو چاچے دے کام چنگے نام, چاچے دے کام چنگے نام, شرابی یا کبابی زانو یا شریعت نہ منن والا نہ دا مسلمان ہے, مر گیا نا جی. تو سارے آ کیا بھائی یہ چونکہ تیرا چاچا ہے, ان کبابے تو اتار. شریعت آدھی ہے پیو مرے نہ پتر جنا نہ پڑھاوے, پتر نہ تو میسر ہوئے, برا جنازہ پڑھاوے, نوابے بھی پتر یا برا. پر ساڑھی بات وقتی بہت سنا ہے, میں پتر آنا تو میں جنازہ ہی پڑھتا کوئی نہیں. میں پیو نال وفا کی کرنی, میں پتر آنا پیو نو نواون دی لوڑ کونی ہے, میں مولوی نو ٹوٹنا, مولوی کی دیتے تیرے بننے ہوئے. یہ پیسے شرمندگی ہے. سانو جنازہ کوئی نہیں پڑھنا ہوندا, ماں آ کے مری پئی ہوندی تے مولوی نو مرے جا کے عالم مولانا صاحب پہلی رکعت وچ کی پڑھو. ڈوب مرنے کا مقام ہے. جس نے اپنی ساری زندگی تمہاری پرورش میں گزاری ہو, جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا تیرے لیے قربان کر رکھا ہو, آج وہ مرا پڑا ہے, تجھے جنازہ ہی نہیں آتا. اس لیے کہا جاتا ہے ABC پڑھنے والوں کبھی 6 کلمے بھی یاد کر لیا کرو. ٹوئنکل سٹار پڑھنے والوں نماز جنازہ بھی یاد کر لو. ہر اس مسلمان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں, کوئی زندہ نہیں رہا, ہر ایک نے مرنا ہے, پہلے مرے گا یا بعد میں مرے گا. بچوں کی تربیت اس اینگل اور اس زاویے کے مطابق کر جا. کل تجھے قبر میں دعاؤں کی ضرورت پڑے, تیرا بیٹا قبر پہ آ کے 2 سپارے تیری واسطے پڑھ لے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ جانا چاچے نو تمہارے جانا نا تے چاچے دا منہ کھانے کا ویلے کیتا کہ خیرات مانگے تو ہائے ہائے منہ موڑیا تو کھانے کا ویلے تے وہ منہ موڑے تے منہ ہٹ جاوے. 7 میری منہ پلٹایا ہوتے پھر منہ ڈر جاوے. جب دوبارہ کوشش کی تھی غیب کی جو آواز آئی, اے عمر بن عبدالعزیز جائے اپنی زندگی میرے لیے منہ نہیں کیتا, اور مار کے میں بھی دے دوں. توجہ چاہتا جہاں اپنی ساری زندگی میرے لیے منہ نہیں کیتا, ہوں تو مار گیا ہے, ہوں تو توبہ دے دروازے بھی بند ہو گئے نو, ہوں تو منہ اپنے لیے میں رکھا ہے, تو منہ جتنی میری دل نہیں
سچی توبہ کر کے آج کرنا میرے مال کا میں پچھلی دی توبہ کر کے تیرے لئے منہ کرا مرے لگیا میرا منہ تیرے لئے راسی آواز آئی عمر بن عبدالعزیز توبہ کرنا تیرا کام ہے جے تینوں بخشے گا پروانہ پہلا دیوانے محمد خدا تاریخ گواہ ہے عمر بن عبدالعزیز ساری دولت بیت المال غریباں نوں ونڈ چھڈی ساری دولت سواڑی کو پتہ نہیں کتنا سونا آکھیا میرے نال جنا نہیں نا کہ میں ہن ہو گیا اللہ دا میں اللہ نال لو لا لیا ہے اے میری گھر والی اے پیسے دے اے مال دولت سونا سارا دے غریباں چ بڑھیے کہ ہن میرے نال ان دی زندگی نہ نہیں جویں میں چاہتا سارا کچھ اللہ دی راہ تے ماریا نا اے عید پڑھن نا عید تو ایک دن پہلے گھر غربت آئے عالم کہ سالن نہ پکدا پکدا امیر تو نہیں سالن نہ پکدا ایک دن پانی منگیا نا دھی کو پانی منگیا دھی رانی پانی لاؤ بیٹا سانو کہا دھی کوئی نہ آئی دعا پھر ساتھ پارے دھی رانی بیٹا میرے لیے پانی لاؤ بیٹی پھر نہیں آئی تیسری بار پکارنے ہی لگے تھے کہ پیالے میں مٹی کے پیالے میں پانی لے کر بیوی آ گئی فرمایا میری بیٹی کیوں نہیں آئی کیا وہ باپ کی نافرمان ہوگی باپ نے اتنی بار اس کو پکارا وہ آتی ہی نہیں ہے جب یہ بات سنی تو بیوی کی آنکھ میں انس ہوا یہ دنیا بھی تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے بندہ گزار لے تو آگے آسانیاں ہوتی ہیں بیوی رو گئی تو کیوں رو رہی ہے چوکھی رو گئی کہا نا دار جب بانٹا جاتا ہے پھر اور دھونا آتا ہے اور یہ تو سارا دین دو سال پالا ہے دی اپنے پجامے میں تروپے بھرتی پڑی ہے اس کے پاس تھا ہی ایک پجامہ جو پھٹ چکا تھا وہ کیسے اس کو چھوڑ کر آپ کو پانی دینے کے لیے آ رہا سرکار کی روح نہیں سمجھی واقع امیر المومنین ہے واقع امیر المومنین ہے بیٹی کے پاس ایک ہی پجامہ ہے اور اس کو وہ ٹنکیاں لگا رہی ہے دوسرا پجامہ ہی میسر نہیں آیا اے لاکھوں اور کروڑوں کمانے والوں اور جاگیر رکھنے والوں اس وقت کے امیر المومنین کا تو یہ معاملہ تھا آج تیرا بیٹا گولڈن سیب کے ایک کونے کو کاٹ کر باقی پھینک دیتا ہے اس پھینکے ہوئے سیب کا تجھ سے حساب لیا جائے گا کہ غریب کے بچے تو روڑی پہ بیٹھ کر ہمیں ڈھونڈتے رہے تیرے بچے کھانے کو ضائع کرتے رہے یہ معاملات ایسے ہیں میرے غریب نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو رب اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور تب تک اسے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جو پائی پائی اس نے کھایا حساب دے کر جائے اسی بیٹی نے میرے بچوں نے کہا بابا صبح عید ہے نا صبح عید ہے تو ہمیں کپڑے چاہیے فرمایا بیٹا عید کا تعلق نئے کپڑوں سے نہیں ہے عید کا تعلق نئے کپڑوں سے نہیں ہے عید کا تعلق تقویٰ سے میرے بچے تم نے روزے رکھے ہیں یہ تو اللہ کی مہربانی ہوگی میری بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بیٹیاں ہی ہوتی بیٹی ہمیں آج صاحب امیر دی ہوئے یا غریب دی ہوئے ان کا پیو بادشاہی ہوتا ہے بیٹی غریب دی ہوئے یا امیر دی اس دی باتیں ان کا پیو بادشاہی ہوتا ہے تو پھر بادشاہ کو ہوتی ہے شہزادیاں ہم فرمائش کر دی لیکن یار بابا صبح عید ہے کپڑے ہمیں چاہیے آپ نے پہلے تو منع فرمایا کہ بیٹا نہیں ہے کپڑے بیوی نے بھی اصرار کیا کئی سالوں سے پرانے کپڑے پہن رہی کچھ مہربانی کریں آپ نے نا فائنانس سیکٹری جو بیت المال کا انچارج تھا نا اس کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایک ماہ کی نا تنخواہ پیشگی دے دے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے توجہ ہے نا باپ جب یہ کہا نا
تو امیر المومنین کی نظریں جھک گئی. یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہڑپ کر کے پر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، لسان حال بھی کوئی نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارا اسلام لوگ ترقی کرتے ہیں آگے جا کر، لوگ ترقی کرتے ہیں ود ان پیسج آف ٹائم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پر ہماری ڈیولپمنٹ آگے بڑھنے سے نہیں، ہماری ڈیولپمنٹ ہمارے ماضی پہ نظر رکھنے سے ہے. ہمارا سچا اور سچا دین اسلام، اس کو پس پشت ڈالنے سے ہم ترقی نہیں کریں گے. اس ماضی کو رکھ آگے، پھر تو چل، پھر دیکھوں گا تیرا ہر اٹھنے والا قدم عبادت بھی ہوگا اور ریاضت بھی ہوگا. فیلان سکتے تھا، اس نے کہا امیر المومنین آپ ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں مانگ رہے ہیں، پیش کی تنخواہ لینا چاہ رہے ہیں، تسی میں لے کے دیو چاہ کہ اگلا مہینہ تو سجودیہ رہنا ہے تنخواہ میں دے چھو. جیسا سمجھ آئی، تسی میں لکھ دیو کہ تسا پورا مہینہ زندہ رہنا میں تنخواہ دے چھڑا. آپ یہ اکھا چند چھو آگے آپ نے کہا بھلیا لوکا بڑی تیری مہربانی تو میں نے ساس دیوا چھڑیا، میرے تو سائیں فرمایا ایک سال اندر گیا دوے دی خبر ہی کوئی نہیں اس میں رونا کہ کوئی نہ. تیرا بہت شکریہ، تیری بڑی مہربانی، تم نے مجھ کو بتا دیا ہمارا طریقہ کیا ہے. دعوت فکر دیتا چلو، ہم نے بنانے 100 سال کی کیا رکھی ہے، پتہ ہے 1 سال ابھی کوئی نہیں. اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ. وقت ابھی ہمارے پاس ہے، بجائے اس کے کہ وقت ختم ہو جائے، روح یہاں پہ اٹک جائے، موت کے تارے نظر آ جائیں، فرشتے کاندھوں پہ آ جائیں، جان لینے والے، پھر اس وقت تیرے درگاہ سے کوئی آواز نہ نکلے، تیرا گلا بند ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ اسی وقت میں سچی اور توبہ کر اور رجوع کر اپنے کریم رب کی طرف، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی تم گزار لینا. مرنے سے پہلے تمہارا گھر جنت میں تجھے دکھایا جائے گا. اللہ کا عمل توفیق دے. وما علیہ